بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی سے گھبرا گئے، اس لیے کہ اس سے قبل نہ تو آپ اس تجربے سے دور چار ہوئے تھے اور نہ ہی آپ نے اس کے متعلق سنا تھا۔ فطرت یعنی انقطاع نبوت کا زمانہ بہت لمبا ہو گیا تھا اور اہل عرب کی نبوت اور انبیاء سے شناسائی بہت دور کی بات تھی۔ اس واقعے سے آپ کو جان کا خطرہ محسوس ہوا۔ آپ چونکہ گھبرا گئے تھے، اس لیے آپ کا جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ آپ نے آتے ہی فرمایا، مجھے کمل اڑا دو، مجھے کمل اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت سمجھدار اور علم و فضل والی خاتون تھی۔ انہوں نے نبوت، انبیاء اور ملائکہ کے متعلق سن رکھا تھا۔ وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جو عیسائی ہو گئے تھے جاتی رہتی تھی۔ ورقہ نے کتب مقدسہ پڑھی ہوئی تھی اور اہل تورات اور اہل انجیل کو سنا ہوا تھا۔ وہ اہل مکہ کی وہ تمام بری عادتیں ناپسند کرتے تھے جو فطرت سلیمہ کے خلاف تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ مطہرہ ہونے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق مبارکہ سے سب سے زیادہ واقف آشنا تھی، کیونکہ وہ آپ کی بیوی اور آپ کی خفیہ اور ظاہر باتوں سے واقف و آگاہ تھی، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اور تمام پاکیزہ عادتیں دیکھنے کے بار بار موقع ملا تھا، جس سے یہ بات پختہ طور پر ثابت ہو گئی تھی کہ آپ ایسے شخص ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توفیق یافتہ اس کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ اور سیرت و اخلاق میں پسندیدہ تری ہیں، اور جس شخص کا اخلاق اور جس کی سیرت اس طرح کی ہو اس پر شیطانی وسوسے کے آنے کا اندیشہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کو آسیبی اثر ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے مخلوق پر اس کی محبت و شفقت سے بھی آگاہ تھی، اس لیے ان کے خیال میں اس کا شیطانی اثر ہونا امر محال تھا۔ اس لیے انہوں نے پورے وثوق، پختہ یقین اور مکمل پختگی ایمان کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، بخدا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا۔ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے، لوگوں کی ان کی ضروریات کما کر دیتے، مہمان نوازی کرتے اور دوسروں کی مشکل وقت میں مدد کرتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے سامنے اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ اپنے چچا زاد عالم بھائی ورقہ بن نوفل سے بھی مدد لیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس لے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو جو کچھ آپ نے دیکھا تھا بتایا، تو ورقہ نے کہا، تمہارے پاس ناموس اکبر یعنی فرشتے وحی آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، اور بے شک آپ کی قوم آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کو ستائے گی اور آپ کو شہر بدر کر دے گی اور آپ سے لڑے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ کی یہ بات سنی کہ عنقریب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کر دے گی، تو آپ کو بے حد تعجب ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का में अपना मकाम जानते थे कि ये लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के सिवा किसी और नाम से कभी न पुकारते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब के साथ फरमाया, क्या वो मुझे निकालेंगे? जनाब वर्क़ा ने कहा, हाँ, आज तक जब भी कोई शख्स वह पैगाम लेकर आया है जो आप लाए हैं तो लोगों ने उसके साथ दुश्मनी की और उसके साथ लड़े। उसने मज़ीद कहा, अगर मेरी ज़िंदगी में वह दिन आ गया और मेरी उम्र लंबी हुई तो मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। उसके बाद एक अरसे तक वही का सिलसिला रुका रहा। फिर उसके बाद बेदर पे यह सिलसिला जारी हो गया और कुरान मजीद का बाबरकत नुज़ूल शुरू हो गया। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।